دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ہم سب کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا۔ آج جس زمین کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، بڑی جلدی اس زمین کے نیچے ہم سب نے جانا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، نیچے جانے کے بعد اوپر کی کوئی چیز اپنے ساتھ نیچے نہیں لے کے جا سکتی۔ جب انسان کو موت آتی ہے، وہ لباس جو اس نے خود پہنا اور بڑا قیمتی لباس پہنا، تو اس کو اتار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ غسل دے کے اس کی جسم کی جو میل ہے دنیا کی میل بھی اتار لی جائے کہ وہ میل بھی اس کے ساتھ دنیا کی نہیں جائے گی۔ اصل جو چیز ہمارے ساتھ آگے جانی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اندر کا بنا ہوا یقین جس کو ایمان کہتے ہیں، اور دوسرا بدن سے نکلنے والے اعمال۔ اگر یقین ٹھیک ہوا اور بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوئے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے اور تا حد نگاہ اس کی قبر کھلی کر دی جائے گی، اور ریشم کا بستر، ریحان کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور جنت کے دروازے اور کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، مزے کی میٹھی نیند سو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، غلط یقین کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی والے عملوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فاسق اور فاجر آدمی مرتا ہے تو اس کی قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، جب تو مجھ پہ چلتا تھا تو مجھے سب سے زیادہ نفرت اور بغض تیرے ساتھ تھا، آج تو میرے سلوک کو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ اس کی قبر اس کو ایسے بیچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی، 99 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دی جائے۔ ایک اژدہا جب اس کو ڈنگ مارتا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے دھنس جاتا ہے اور اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں اللہ سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں کی آوازیں سنواتا، صرف اس لیے دعا نہیں کی کہ تم مارے ڈر کے مردے دفن کرنا نہ چھوڑو۔ میرے بھائی دوستوں کو یہ ایسی حقیقت ہے جو ہمیں سچوں کے سچے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اب جو چیز اصل ساتھ جانی ہے، اب جو وقت جو اللہ نے دنیا میں دی ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دی ہے کہ پہلی چیز جو ایمان ہے کہ یہ ایمان ہمارا بنے۔ اب ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان کے 4 ہی تقاضے ہیں، پہلا ایمان کا بنانا، اور دوسرا ایمان کو پکانا، اور تیسرا ایمان کو بچانا اور بچا کر قبر میں لے کر جانا، اور ایمان کو پھیلانا۔ ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان بنے گا دعوت دینے سے، اللہ کی قدرت کو، عظمت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا پڑے۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک اس کا جسم ہے جس کو اللہ نے بنایا مٹی سے، اور اس کی جتنی ضرورت کی چیزیں یا خوراک ہے وہ سب اللہ نے مٹی میں رکھی، اور اسی کو حاصل کرنے میں ہم اپنا دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اسی میں مشغول رہتے ہیں، اور جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کو کندھے میں اٹھا کے لے کر جا کے اسی مٹی میں دفن کر کے آئے۔ اس انسان کے جسم کے اندر جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ دنیا کی زندگی بھی چل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت ہے، وہ اصل چیز وہ روح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہیں اور آپ کی کہا کہ روح کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ وہ امر جب جسم کے اندر ہے تو آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں، کان سن بھی رہے ہیں، زبان بول بھی رہی ہے، ہاتھ پیر اس کی حرکت کر رہے ہیں، اور وہ روح اللہ کا امر جب جسم سے نکل جاتا ہے
تو یہ 6 فٹ کا انسان پڑا ہوا باقی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، اب زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، کان ہے لیکن اب اسے سن نہیں سکتا، ہاتھ پیر اس کے ٹھیک ہے لیکن یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو روح اس کی اصل چیز ہے، اور روح اللہ نے آسمانوں سے جسم کے اندر اتاری، اور اس کی خوراک بھی اللہ نے آسمانوں سے اتاری، اس کی خوراک بھی اوپر سے آتی ہے، اور اس لیے جب انسان کی روح نکلتی ہے یہ کہا جاتی ہے آسمانوں کی چلی گئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو سب سے پہلا اس مسلمان بچے کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ دنیا کی کوئی آواز اس کے کان میں نہ پڑے، کوئی اس کے جسم کی خوراک، نہ اس کو بھی ماں کا دودھ پلانا ہے، نہ اس کی وہ تحنیک جو بچے کی کرتے ہیں مردنا وہ دینی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، اب اس کی صرف سانچیں چلی اور یہ دنیا میں آیا، سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بچے کو یہ پتا چلے کہ اس کا رب اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ اس کے کان میں اللہ کی بڑائی جو ہے اس کو سنائی جاتی ہے، دعوت اس کو دی جاتی ہے، کیونکہ دعوت جو ہے یہ روح کی خوراک ہے۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ کیا بات تھی؟ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تمام انبیاء کو اللہ نے ایک ہی کلمے کی دعوت دے کے بھیجا، لا الہ الا اللہ۔ تو نبیوں کی جو جانیں لگی اور جو جانیں قربان ہوئی اور نبیوں کو جو تکلیفیں دی جاتی، علماء کرام سے واقعہ سنتے رہتے ہیں، تو وہ اس بات پر نہیں کہ وہ صرف آ کے لوگوں کو کہتے بھائی یہ کلمہ پڑھ لو بس ٹھیک ہے، نہیں، کلمے کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اور کلمے کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے وہ اس کی دعوت دیتے تھے کہ اس کلمے کا یقین دل میں اتارو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں جہاں جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جن شکلوں سے جن نقشوں سے، ان سے جو ہے وہ نہ رکھتا ہی نہیں، بلکہ کرنے والے اللہ ہیں، ساری کائنات کے خالق اللہ ہیں، آسمانوں کے بنانے والے اللہ ہیں، زمینوں کے بچھانے والے اللہ ہیں، ہواؤں کو چلانے والے اللہ ہیں، بادلوں سے بارشوں کو برسانے والے اللہ ہیں، زمین سے غلوں کو اگانے والے اللہ ہیں، درختوں سے پھلوں کو نکالنے والے اللہ ہیں۔ وہ اللہ جیسے ساری کائنات کا خالق ہے، وہ سارے انسانوں کا بھی خالق ہے۔ گندے قطرے سے اس اللہ نے انسان کو بنایا، یہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی، یہ زبان اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی، پورا جسم یہ گوشت کی بنا ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ایسا زبان ہے جو گوشت کی بنی ہے، صرف اس حصے میں اللہ نے بولنے کی طاقت کیوں رکھی؟ وہ اللہ ہے جس نے اس سارے جسم کی اس زبان کو آ کے دیا بولنے کا۔ قیامت والے دن اسی زبان کو بند کر دیا جائے گا، ان کے منہوں پر موریں لگا دی جائیں گی، اب باقی سارا جسم اور اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ اور کیا آتا ہے کہ اس کی ران جو ہے، اس کی بائیں یا دائیں ران اس کے خلاف بولیں گے، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پھر کان بولیں گے، پھر آنکھیں بولیں گی، اس کے جسم کی چمڑی تک بولے گی۔ آج تو زبان کو اللہ نے موقع دیا بولنے کا، اب یہ بولنا جنت بھی بنا رہا ہے جہنم بھی بنا رہا ہے، اب یہ دیکھنا جنت بھی بنا رہا ہے جہنم بھی بنا رہا ہے، اب کانوں کا سننا جنت بھی بنا رہا ہے جہنم بھی بنا رہا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا پیروں کا چلنا جنت بھی بنا رہا ہے جہنم بھی بنا رہا ہے۔ اب وہ کون سی ایسی چیز ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ جو انسان کو جنت والے اعمال کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم والے اعمال کی طرف لے کے جاتی ہے؟ وہ چیز ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ جب وہ ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنی پوری حقیقت کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے کہ پھر اس کی آنکھ جنت والے عمل کرے، اس کے کان جنت والے عمل میں لگے، اس کی زبان جنت والے اعمال کرے، اس کے جسم کا سارے اعضاء، اس کا پورا جسم جنت میں جانے والے عملوں میں استعمال ہوگا۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں،
جب زبان سے تو ایمان کے بول بولے جا رہے ہوں گے اور دل ایمان کے نور سے خالی ہوگا، پھر انسان کا جسم جو ہے، اس کے اعضاء اور جوارے جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے اعمال میں لگے. پھر اس کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اس کے کان وہ سنیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اس کا پورا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے عملوں میں لگے. اب یہ چھوٹی سی آنکھ ہے، یہ دو آنکھیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اب اس آنکھ میں تو کیا ایسی چیز ہے جو اس آنکھ سے جنت کے اندر جنتی اللہ کا دیدار کریں گے؟ یہ زبان ہے چھوٹی سی، اس میں کیسی خاصیت ہے یہ اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے. یہ کان ہے، چھوٹے سے کان ہیں، ان کانوں میں وہ کیسی خاصیت ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنیں گے جنت میں. میرے بھائی دوستوں کو اصل تو دل ہے جس میں ایمان ہے، اور جب وہ ایمان کامل درجے پہ ہوگا تو آدمی کا جسم جو ہے تو وہ نیک عملوں میں لگے گا. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو محنت تھی وہ لوگوں کے دلوں پر تھی کہ دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے. جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے اور ان کی قوموں کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے، وہ حقیقی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے جو قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے وہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رہبری ہے. کہ تم دیکھو اکثریت والوں کو جنہوں نے اکثریت کا نعرہ لگایا تو ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا. تم دیکھو تجارت والوں کو جو تجارت میں کامیابی سمجھتے تھے، جب انہوں نے تجارت میں ہمارے حکموں کو توڑا تو ہم نے کیسے ان پر آگ کی بارش برسائی. تم دیکھو طاقت والوں کو جو طاقت کا نعرہ لگاتے تھے، من اشد منا قوہ، اور طاقت میں اپنی کامیابیوں کو سمجھتے تھے، جب انہوں نے اس طاقت میں ہمارے حکموں کو توڑا ہم نے کیسے تیز ہواؤں کا عذاب ان کو اوپر بھیجا. تم دیکھو زراعت والوں کو جو قوم سبا زراعت کے نقشے میں تھی، جب انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا تو ہم نے کیسے ان کو زراعت کے نقشے میں لا کر دیا. تو دیکھو صنعت و عرفت والوں کو، قوم ثمود کو جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے محلات بنائے تھے، جب انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے ایسی چیخ ماری ان کے کلیجے پر. تو دیکھو یہ بے حیا قوم جو قوم لوط تھی، کیسے انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا تو ہم نے ان پر کیسے عذاب بھیجے، حتیٰ کہ ان کی بستیوں کو زمین میں دھنسا دیا. تو دیکھو یہ فرعون کی بادشاہت کو اور اس کی حکومت کے نقشے کو، جب اس نے ہمارے حکموں کو توڑا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کا انکار کیا تو ہم نے کیسے ان کو فوجوں سمیت پانی میں غرق کر دیا اور اس کی پھر لاش کو اپنی عبرت کا نشان بنا دیا. تو دیکھو یہ جو بادشاہت کا نعرہ لگاتا تھا جو نمرود، ہم نے کیسے ایک ادنا سی مخلوق مچھر کے ذریعے اس کو لا کر، یہ جو مال پر اتراتا تھا قارون، جب اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا زکات کا تو ہم نے اس کو کیسے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا. میرے بدرسول کو پورے قرآن پاک میں یہ جتنے واقعات ہیں یہ میرے اور آپ کے ایمان میں تقویت کے لیے. ان واقعات کو سننے سے بھی ایمان بنتا ہے، ان واقعات کو بولنے سے بھی، دعوت دینے سے بھی ایمان بنتا ہے. اس لیے اس امت کو جو قرآن پاک میں یہ واقعات سنائے گئے بار بار تمام انبیاء علیہ السلام کو، اب وہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس امت کو نبیوں کے واقعات اس لیے سنائے گے کہ اس امت سے اللہ نے نبیوں والا کام لینا ہے. اس امت سے اللہ نے نبیوں والا کام لینا ہے، اور نبیوں والے کام میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا یقین دل میں آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ پر اس یقین کی ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، ایسی محنت کی. وہ جو عرب کے لوگ جو گرے پڑے لوگ تھے جن پر کوئی بادشاہت حکومت کرنا کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کیسر اور کسرا اور روم اور فارس جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان پر حکومت بھی کرنا چاہتے تھے. اس معاشرے کے اندر اللہ نے اپنے پیر محبوب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جو اس زمانے کا سب سے گرا ہوا معاشرہ تصور کیا جاتا تھا. کوئی جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا گیا، ہم تو زندہ چولہا دفن نہیں کر سکتے، جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. اور کیا کیا سارے واقعات جو ہم ان سے سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ کیا ان کے اندر جو ہے نا جی وہ کس طرح کی ان کے اندر جو عادتیں آ چکی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جا کے ایک ہی آواز لگائی، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ. اب جو اس کلمے پر آ گئے اور جنہوں نے اس کلمے کو پڑھ لیا پھر اللہ رب العزت نے اس کلمے کا ایسا یقین ان کے اندر اتارا کہ اللہ نے زمین، آسمان اور ہوائیں اور اس ساری کائنات کا نظام ان کے تابع کر دیا. ایک دو نہیں، بڑے بڑے واقعہ صحابہ کے.
یہ پوری جماعت ہے صحابہ کی، اور سمندر کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، اور ایک جنگل میں جا رہے ہیں، اور ایک عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے جانوروں کو اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر پڑا ہوا ہے، تم سب جنگل خالی کر کے چلے جاؤ، تمہیں اتنی مہلت دیتے ہیں ورنہ تم اپنی جانوں پر خود ذمہ دار ہو۔ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جنگل کے جانور شیر چیتے بھیڑیے اپنے بچوں کو منہ میں ڈال کے سارا جنگل خالی کر کے چلے۔ پھر صحابہ ایک صحابی جا رہے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ساتھیوں سے لگو بھی جدا ہو گئے۔ اب ساتھیوں سے جدا ہو گیا تو جنگل کا نا جنگل ہے، سامنے شیر بیٹھا ہوا، شیر کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ ابو الحارث، اس کی کنیت کہ میں اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، مجھے راستہ دکھا۔ اب شیر جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے اور جنگل کے کنارے پر لے کر گیا، سامنے اپنے ساتھیوں کا لشکر جاتا ہوا دیکھا اور اس نے سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آ رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کوڑا مار کے کیا کہتے ہیں کہ تو کیوں کامتی ہے، عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا۔ پھر دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو چل۔ تو پھر دریائے نیل چلا کہ نہیں چلا؟ کتنے واقعات صحابہ کے میرے بات رسول کو۔ اب یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے پوری ایک محنت کی نبی علیہ السلام۔ جو صحابی کلمہ پڑھتے، مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان، کلمہ پڑھتے ہی کلمے کی دعوت میں لگ جاتے۔ ایک صحابی ان کا نام ہے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو جہل کے بڑے دوست تھے اور عرب کے بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی اچھی عربی جانتے تھے، فصیح و بلیغ تھے۔ تو ابو جہل کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ تیرے قبیلے میں سے کسی شخص نے نبوت کا اعلان کر دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ہاں بالکل، اس کے پاس نہیں جانا، نہ اس کی بات سننی ہے، خوب اکسایا اس کے بارے میں، خوب جو ہے وہ کان بھرے۔ تو یہ کہنے لگا تو پہل کہ اچھا میں اس کے پاس جاتا نہیں کہ اس کی بات نہیں سنتا، دیکھ تو لوں کہ وہ ہے کون ہے۔ تو کہا چل ٹھیک ہے دیکھ لے، لیکن اس کے قریب نہ ہونا، نہ اس کی بات کو سننا۔ تو یہ جب گئے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال دی، میں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تاکہ میں صرف دیکھ کے آج ان کی بات نہ سننی پڑے۔ تو جب یہ چلتے گئے اور جا کے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں خطیب کے قریب کھڑے نماز پڑھ، تو جب اس کے آپ اسلام کے جب یہ قریب ہوئے تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ طفیل تو اتنا بڑا شاعر ہے اور فصیح و بلیغ عربی کو جانتا ہے، یعنی تو فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور سننے میں کیا حرج ہے ان کی بات؟ اگر تو یہ شاعر ہیں اور شاعری کا کوئی کلام پڑھ رہے ہیں تجھے تو معلوم ہو جائے گا تو شاعرانہ کلام ہے۔ تو اگر کوئی کاہنوں کا کلام ہے، کوئی جادوگر جو پڑھتے ہیں پھر بھی تجھے معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی خیر کی بات ہے تو سننے میں کیا حرج ہے؟ کہتا ہے جب یہ قریب ہوئے اور اپنے کانوں سے وہ روئی نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن سنا، وہ قرآن کانوں کے ذریعے دل تک پہنچا تو دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی عادت بدل گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، قرآن پڑھ کے سنایا، اسی وقت مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے۔ اب ابو جہل کی جو ساری سازش پیچھے چلی وہ سب ناکام ہوگی، کیونکہ دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہیں، وہ ہیں جس کو ہدایت دیتے ہیں، اور اگر اللہ ہدایت دینا چاہیں ساری دنیا مل کے بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور میرے بھائی رسول اگر اللہ گمراہ کرتے ہیں تو پھر اس کو ساری دنیا مل کے بھی ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو وہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں تشکیل کی اسی وقت، اپنے قبیلے میں جاؤ اور جا کے ان کو اللہ کا پیغام سنو۔ کہتے ہیں کہ ان کی تشکیل کر دی، اپنے قبیلے میں چلے گی اور جا کے دعوت دی، لیکن تھوڑی طبیعت میں سختی تھی، تھوڑی طبیعت میں سختی سی۔ تو کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی۔ مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں مانی تو آپ ان سب کے لیے بد دعا کریں، آپ ان سب کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ سب ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ قبیلہ دوست والوں کو ہدایت دے، قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے۔ اور پھر دوبارہ تشکیل کہا کہ تو پھر دوبارہ جاؤ اور ان سے نرمی سے بات کرو، ان سے اچھے اخلاق سے بات کرو۔ دوبارہ چلے گئے تشکیل پر، اب اپنے قبیلے میں جا کے محنت کی، ایک ایک پر جا کے نرمی سے بات کی، اللہ کی بات رکھی۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ قبیلے نے سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور سارے قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرا سارا قبیلہ اسلام لے کر آ گیا اور
اور سب مسلمان ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی وصولی جو انہوں نے کی وہ اس قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن سے ہمیں ایک حدیث کا بہت بڑا حصہ ہے. تو دعوت کی یہ خاصیت ہے، یہ نرمی سے دی جاتی ہے تو اثر کرتی ہے. اس میں سختی ہے اور اس میں مایوسی ہے. میرے بات کو یوں صحابی مرد یا عورت بوڑھے بچے جوان وہ سب کے سب دائی تھے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب کلمہ پڑھا تو پہلے دن ہی گشت پر چلے گئے، دعوت دی جا کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی طرف بلایا. وہ پانچ کے قریب 5 یا 6 لوگ اسلام لائے، مسلمان ہو آ گئے. دوسرے دن پھر آپ گئے اور جا کے دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا. 4-5 کو پھر لے کر آگے. کہتے ہیں کہ 2 دن کی گشتوں سے دعوت سے جو لوگ اسلام قبول کیا مسلمان ہوئے 10 مبشرہ صحابہ اکثر انہی میں سے. تو اس کلمے کی دعوت کو دینا، اس سے ایمان بنے گا. اس لیے جو مکی صورتیں ہیں قرآن پاک میں 2 ہی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی. جو مکی صورتیں ان سب میں دعوت کا موضوع ہے، ان سب میں اللہ کی بڑائی ہے، ان سب میں آخرت کی باتیں ہیں، ان سب میں جو ہے اللہ کی قدرت اور جو ہے اس کے تذکرے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، قوموں کی تذکرے. کیوں کہ مکہ میں دعوت دینے سے صحابہ کا ایمان بن رہا تھا. اس لیے حکم تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دعوت دے. اور جتنی مدنی صورتیں ہیں اس میں اکثر احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ سارا کیونکہ مکے میں پھر احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے. تو میری بات سنو کو جب ہم دعوت دیں گے تو دعوت سے ایمان بنے گا. اور جب دعوت سے ایمان بنا، فرمایا کہ جو مکی زندگی میں جو دعوت دینے سے ایمان بنا تو پھر جو سب سے پہلا حکم نماز کا آیا تو وہ نماز صحابہ کی کیسی تھی؟ 1-2 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کی نمازوں کے کہ کیسے ان کی نماز بن چکی تھی کہ نماز سے اپنے مسئلے کیسے حل کرایا کرتے. یعنی بنجر زمین ملی ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اور مصلی بچایا. اور جب اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک زمین سے پانی کی آواز نہیں سن لی. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے سجدے کی جگہ سے خادم کو بولا یہاں سے کھودو، اور خادم نے کھودنا شروع کیا، اللہ نے پانی کا چشمہ نکال دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو کھیت کا خادم ان کے پاس آیا اور آ کے کہا اس غلام نے، حضرت کھیت خشک ہو گیا، پانی نہیں تو کیا کریں؟ میرا مصلی لے کے آؤ. اب اپنا مصلی بچایا تو اللہ اکبر 2 نفل پڑے. کہ دیکھو بھائی آ کے کہا جی باہر تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر. پھر 2 نفل پڑے، پھر 2 نفل پڑے. تو اس نے آ کے کہا حضرت آسمان پر پرندے کے پر جتنا بادل آ گئے. کہنے کے بس ہمارا کام ہو گیا. یہ نماز میں مشغول رہے اور بادل پھیل کے بارش شروع ہو گئی. تو انہوں نے اپنا گھوڑا دیا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ اور جا کے دیکھ آؤ کہ بارش کہاں پر ہو رہی ہے. مفہوم اس طرح سے ساری بات جانتا ہے. وہ چکر لگا کے جب واپس آئے تو کہا جی کہ جہاں ہماری زمینوں کی حد ہے، جہاں تک ہماری زمینیں ہیں صرف وہیں پر بارش ہو رہی ہے اور بارش وہیں پر بھی نہیں ہو رہی. وہ کیا چیز تھی، وہ کیسی نماز بن چکی ہوئی تھی. لیکن پیچھے ایک یقین کی پوری محنت ہوئی ہے. اس یقین کی محنت کے بعد جو عمل ملا نماز کا تو سب کی کامل نماز. چھوٹا مسئلہ ہوتا، بڑا مسئلہ ہوتا، وہ اپنی نمازوں سے حل کرواتا. اور شیخ نے واقعہ لکھا نا فضائل نماز میں کہ ایک صحابی عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور غشی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. گھر والوں نے سمجھا شاید انتقال ہو. ان کی بیوی ام کلثوم اٹھی اور 2 رکعت نفل کی جو نماز کی نیت باندھی. جب یہ نماز سے فارغ ہوئی اللہ نے ان کو شفا دے دی، بالکل ٹھیک ہو گئے، ہوش میں آ گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کیا میری حالت مرنے کی سی ہو گئی تھی؟ بھائی ہم نے تو سمجھا شاید آپ کا انتقال ہو گیا. فرمانے لگے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہا چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا حساب ہونا ہے، تمہاری پیشی ہوئی. تو جب وہ مجھے لے کے جانے لگے اتنے میں تیسرا فرشتہ آ گیا اور کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ ان لوگوں میں ہے جن کا سعید ہونا اس وقت لگتی ہے کہتے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ پہ. اب ان کے گھر والوں کو اور ان سے فائدہ حاصل کرنے دو. اس کے 1 مہینہ تک زندہ رہی پھر ان کا انتقال. ہر حال میں نماز. وہ آتا نا یمن کے بادشاہ نے ابو مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آگ میں ڈالا، وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو اس نے بغض میں اس کو مسلمانوں سے بڑی دعوت دی اور مسلمانوں سے بڑا بغض اور دشمنی تھی. تو انہوں نے ان کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. تو جو ہی آگ میں گرے تو نیت باندھ لی اللہ اکبر. اللہ نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر. اور لوگ یہ منظر دیکھ کے تو کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. یہ تو معاملہ ہوا.
تو اس نے اس خیال سے کہ یہ تو اگر یہ منظر سب نے دیکھ لیے تو ساری میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے سارا کام، انہوں نے اس کو نکلوا کے بھجوا دیا مدینہ کی طرف۔ یہ سفر کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے تعارف کیا تو پتہ چلا کہ یمن سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو یمن میں اس شخص کو جانتے ہیں جس کو آگ میں ڈالا اس بادشاہ نے؟ تو اللہ نے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل اللہ والی مدد کی۔ کہا جی میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اپنی فراست سے پہچان کی کہنے لگے کہ تو ہی تو وہ شخص نہیں ہے؟ کہا یہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ آپ نے سب کو بلایا، اور بھی اپنے اس بھائی سے ملو، یہ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام والی مدد کی۔ تو نماز ایسی جاندار ہے کہ نماز سے اللہ سارے کام بناتا۔ وہ جو لکھا ہوا واقعہ کوفے میں جو کلی تھا، لوگوں کا سامان تجارت لے کر جاتا تھا، تو ایک لٹیرے نے جب اسے پکڑ لیا تو اس نے کیا کہا مجھے کیا کرنے دے، مجھے نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا پڑھ لے نمازیں، یہ جو لاشیں تجھے نظر آ رہی ہیں جنہوں نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھیں۔ اب جب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور وہ ادھر تقاضا کر رہا کہ جلدی کر جلدی کر، تو سورۃ فاتحہ کے پاس کچھ یاد نہیں ہے، تو وہ ایک آیت یاد آئی جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مضطر بندہ، پریشان حال بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کا رب اس کی سنتا ہے۔ تو جب اس آیت کو بار بار پڑھنا شروع کیا تو ایک اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ وہ گھوڑے کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنا، آتے شخص کو نیزہ مارا اور وہیں قتل اور اس کو آگ لگا۔ تو جب وہ جانے لگا تو نماز سے فارغ ہو کے انہوں نے پوچھا تو کون ہے، مجھے بتا تو صحیح جس کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی؟ تو کہنے لگے کہ میں اس آیت کا غلام ہوں، میں اس آیت کا غلام ہوں، کہ جب تم نے اس آیت کو پڑھا تو اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میرے بھائی بزرگوں، ان واقعات کا تعلق صرف سنانے کے ساتھ نہیں ہے کہ واقعات بیان کر لیے ماشاءاللہ، سننے والوں نے سن لیے جی ماشاءاللہ، نہیں میرے بھائی بزرگوں، دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنی نماز پر کس درجے کی محنت کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میری بچپن کی ایک ہی نماز چل رہی۔ اس نماز کو سیکھنا، اس نماز کو بنانا، ایسے نماز فرض ہے، نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے روزہ فرض ہے اس کا سیکھنا، اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کا علم سیکھنا بھی اللہ نے فرض کیا۔ جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم سیکھنا بھی واجب ہے۔ جو چیزیں سنت ہیں ان کا علم سیکھنا بھی سنت ہے۔ اب ایک ہے کہ میں نماز کے مسائل سے واقف ہو گیا، 100 نماز کی میں نے مسائل سیکھ لی، یہ ایک علیحدہ محنت ہے۔ لیکن ایک ہے کہ میں نے نماز میں اپنا دھیان جما لیا، میں نے نماز کی محنت کر لی، اور میں محنت کر کے نماز کو اس سطح پر لے کے آ گیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا ہے میں اپنے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی نماز کے لیے اپنے مسئلے کو حل کرا دیتا ہوں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری نماز اس سطح پر آئی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے بڑوں سے جو سنا کہ اپنی نماز پر محنت کی جائے، دھیان جما کے نماز پڑھی جائے، اور میرے بات اس کو 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا، اس کا علم سیکھنا۔ ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہوگا تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ کھانا پینا سونا جاگنا ہر عمل۔ اب کم قسمتی سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے چونکہ علم کی بھی ہمارا علماء کے ساتھ تعلق بھی نہیں، سیکھنے کا شوق جذبہ بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ مسجد میں داخل ہوئے، سیدھے ہاتھ سے جوتی پکڑی، آ کے اپنی جوتی کو بھی رکھا اور اسی ہاتھ سے آپ نے قرآن پکڑ لی۔ جوتا پکڑنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا، ناک صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا، استنجا کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا۔ ہر عمل میں دیکھنا ہے میں کنگھی کر رہا ہوں، بال تو سنت طریقہ کیا ہے، میں سرما لگا رہا ہوں کیسے لگانا، جوتا پہن رہا ہوں کیسے پہننا، لباس پہن رہا ہوں کیسے پہننا ہے۔ ہر عمل کو مومن تو حضور کی سنت کو شوق سے سیکھنے میں لگتا ہے۔ اب اس نے سنتیں سیکھ لی، اب دیکھنا کہ سیکھنے کے بعد سنت عمل میں آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اب سنت کا زندگی میں آنا، عمل میں آنا، یہ ایمان کے بقدر ہے۔ جتنا ایمان کا نور بڑھتا جائے گا اتنی اس کی زندگی میں عمل آتا جائے گا حضور کی سنت پر، ہر موقع کا عمل۔ اب ایک ہے کہ دعا تو سیکھی بیت الخلاء میں جانے کی، لیکن بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا یاد بھی آئی کہ نہیں ہے؟ بھائی ضیافت کی دعا تو سیکھ لی، کوئی ضیافت کرے تو کیا دعا پڑھنی ہے، لیکن ضیافت کا کھانا کھانے کے بعد دعا یاد بھی آئی کہ نہیں ہے؟ اس سواری میں سفر کر رہے ہیں، اب سواری کی دعا میں نے یاد بھی کی کہ نہیں کی؟ اس لیے میرے باتیں سنو، آپ سب سے والی مبارک سنتوں کو سیکھنا، ہر موقع کے عمل کو سیکھنا، اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، جس میں قرآن سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن پڑھنے سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہی قرآن کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور جو صبح شام کی صورتیں ہیں ان کا اہتمام ہو، جن پر فضائل
سورۃ یاسین پڑھی، اللہ نے ساری اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لی کہ میں اس کے کام بناؤں گا، اس کی آیتیں پوری کروں۔ جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ اتنے فضائل صورتوں کے، ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ اور میرے بات کو اپنا دین محفوظ ہوگا، ایمان محفوظ ہوگا جب ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کریں۔ ہمارا دین اسلام یہ حقوق کے مطالبوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دین ہے۔ جو میری جو ماں کا حق ہے اللہ نے وہ میرا دین بنا دیا، جو میری بیوی کا حق ہے اللہ نے وہ میرا دین بنا دی، اس کی ذمہ داری، جو میرے بچوں کا جو ہے وہ حق اور ذمہ داری وہ اللہ نے میرا دین بنا دیا۔ اگر عبادتوں میں کثرت ہوئی اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو میرے بعد بزرگوں یہ عبادتیں پھر ہمیں بچا نہیں سکیں۔ ایک بالشت زمین کتنی ہے؟ اتنا ہے ایک آدمی، اتنی بھی کسی کی زمین نہ تمہاری ہوگی، قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توگ اس کے گلے میں ڈال کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے، وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اخلاق یہ نہیں اچھوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اخلاق یہ ہے برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کیا، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو محروم کرے اس کا حق ادا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ فرمایا بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی حرمت اور شان والا ہے، لیکن ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بھی بہت زیادہ۔ وہ نبی اسلام کے زمانے میں کچھ عورتوں کے بارے میں ہے نا کہ بہت روزہ لگ رہا اور بڑی یعنی جان جانے والی ہے، تو آپ نے برتن بیچ کے بولو اس میں کیا کریں؟ جب انہوں نے کیا کی تو تازہ گوشت اور خون نکل آیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کے حلال رزق سے تو روزہ رکھا لیکن دن کو لوگوں کی غیبت کرنی تھی۔ غیبت کرنا ایسے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور غیبت ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، یہ بندوں سے مانگنی پڑے۔ اس لیے میرے بھائی رسول کو ایسا نہ ہو کہ عمل کرتے رہیں اور لوگوں کی جو ہے نا غیبت بھی چلتی رہے، سارے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کیونکہ اخلاص جو ہے یہ عمل کی قبولیت کا سبب ہے، اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ دنیا کی مصیبتیں بھی اللہ اخلاص والوں سے ہٹا دیتے ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بھی اللہ دور کرتے ہیں۔ اپنے عملوں کو خالص نیت کے ذریعے اللہ کے یہاں قبول کروانا پڑے گا۔ اب میرے بھائی دوستو یہ ساری صفات آئیں گی کیسے؟ ایک خالی بوتل ہوتی ہے، ایک بندے کو خالی بوتل کی ضرورت ہے تو پھیری والا جا رہا ہے، اس سے پوچھے جی بوتل بھائی چاہیے کتنے کی؟ کہتے جی 5 روپے کی۔ کہتے بھائی خریدتے 2 روپے کیوں بیچتے 5 روپے کیوں؟ بولے میرا کاروبار ہے، میں تو منافع رکھ کے بیچوں گا۔ اب خالی بوتل 5 روپے کی خرید لی، اس خالی بوتل میں اگر وہ فلٹر والا پانی ڈال کے بند کر کے بیچا جائے تو یہ 50 روپے کی بکے گی۔ اچھا اسی خالی بوتل میں اگر شہد ڈال دیا جائے تو یہ 2000-3000 روپے کی بکے گی۔ اچھا اسی خالی بوتل میں اگر سونا ڈال دیا جائے تو یہ لاکھوں روپے کی بکے گی، اور اسی خالی بوتل میں اگر ہیرے ڈال دیے جائے تو کروڑوں روپے کی بکے گی، لیکن اس بوتل کی اپنی قیمت ہوئی 5 روپے۔ میرے بات دوستوں کو دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں اللہ نے سب کو ایک ہی طرح پیدا کی ہے، سب کے اعضاء جوارے ایک ہی طرح کی، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ پیر ہیں، ناک ہے، زبان، سب کچھ ایسے ہی، لیکن اندر کی صفات جب بدلتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی تو اللہ کی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ صحیح یقین کرنے والا آ جائے، اللہ کے دھیان والی نمازیں آ جائیں، اور جو ہے وہ صحیح علم سیکھنے والے بن جائیں، اور اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے ذکر کے ذریعے، ہم دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں، لوگوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اور اخلاص والے بن جائیں، اخلاص کی دولت ہمارے اندر آ جائے۔ یہ ساری صفات محنت سے ہیں، اس محنت کا نام یہ دعوت ہے۔ اللہ کے راستے پہ نکل کر ان صفات کو اپنے اندر لانے کی محنت کرنا اور عالم بھر کے سارے انسانوں میں صفات لانے کی محنت کرنا، یہ اللہ نے میرے آپ کے ذمہ لگایا۔ حضور پاک علیہ السلام کا ہر امتی کلمہ پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذمہ دار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی۔ یہ 2 کام تھا، 2 چیزیں، دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی۔ بلکہ جو بڑوں سے علماء سے سنتے ہیں دین کی محنت کی امت کو پہلے سکھائی گئی، دین بعد میں عطا کیا گیا۔ مکے کی جو ساری زندگی ہے اس میں تو کوئی احکامات نہیں تھے، کیا تھا؟ دین کی محنت سکھائی جا رہی تھی، پھر احکامات آتے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا، فضل کیا، اتنا اونچا کام، نبیوں والا کام۔ انبیاء کا کیا درجہ ہوتا ہے بتائیں، اور سارے انبیاء کے جو امام ہے ان کا کیا درجہ اللہ کے یہاں؟ اللہ نے اتنا اونچا امام الانبیاء والا کام ہمیں دے دیا، اس کو سیکھنے کی دعوت والی محنت ہے۔
اس کام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. اور صحابہ پھر ایسے نکلے، پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں بن گئی، اور وہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ صحابہ نے اس محنت کو کرنے کا پورا پورا حق ادا کر دیا. اب یہ محنت ہمارے ذمہ ہے، اب ہمارے کندھوں کے اوپر اس کی ذمہ داری آ رہی ہے. اب ہم بھی دیکھیں سارے کے سارے کہ اپنی زندگی کا جتنا حصہ ہمارا گزر چکا ہے، تو اس زندگی کے حصے میں سے اس محنت میں کتنا ہمارا وقت لگا ہے، اور باقی اس محنت میں کتنا وقت لگا جو مقدر کی اللہ نے لکھی ہے. اس لیے میرے بھائی آج تک جو ہم اس محنت میں اس طرح نہیں لگ سکے اور اس ذمہ داری کو ویسے ادا نہیں کر سکے، اس پر تو ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور آج سے اس چیز کی نیت کریں کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سوچنے والی مبارک محنت کو کریں گے، اور اس محنت کو کرتے 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 اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے. تو تیار ہے سارے اس محنت کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے لیے بھی کہتے ہیں جس بھائی کے تو 4 مہینے نہیں لگے، وہ تو فوراً 4 مہینے کے لیے اور 4 مہینے لگا کر اس محنت کو